أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا وإذ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا کہ تم سب سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو اسجدوا لآدم کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس کے فسجدوا الا ابلیس تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قال وہ کہنے لگا ابلیس کہنے لگا شیطان کہنے لگا اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن جسے خلقتا آپ نے پیدا کیا طینا مٹی سے اسجد لمن خلقت طینا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا قال اور کہنے لگا شیطان کہنے لگا ارأیتک دیکھیے تو ھذا الذی یہ ہے وہ ھذا الذی یہ ہے وہ کرمتا جسے آپ نے فضیلت دی برتری دی علیہ مجھ پر ھذا الذی کرمت علیہ یہ ہے جسے آپ نے مجھ پر فضیلت اور برتری عطا کی یہ بطور طنز کے یہ بطور طنز اچھا یہ مٹی کا خاکہ پتلا مٹی سے بنا ہوا یہ نا بطور طنز کے بطور استہزاء کے شیطان نے یہ جملے اور یہ کلمات کہے ھذا الذی کرمت علیہ یہ مٹی سے بنا ہوا اس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی لئن اگر اخرتنی آپ نے مجھے مہلت دی الی تک یوم القیامہ قیامت کے دن لئن اخرتنی الی یوم القیامہ اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی لأحتنکن میں جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دوں گا ذریتہ اس کی اولاد کو لأحتنکن ذریتہ احتناک اس کا مطلب درخت کو جڑوں سمیت اکھیڑنا لأحتنکن ذریتہ میں اس کی اولاد کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دوں گا الا قلیلا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سوائے تھوڑے سے وہ مجھ سے بچ جائیں گے وہ میرے داؤ پیش میں نہیں آئیں گے قال اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب یہ جو منظر بیان ہو رہا ہے نا یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے اے انسان تو پتہ کس شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے اس کے پیچھے جس کے یہ عزائم تھے جس کی یہ سوچ تھی اور جس کے یہ ارادے تھے کہ میں اس انسان کی جو نسل ہے اس نسل کو جڑ سے اکھیڑ کے پھینک دوں گا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب جا تو کہتا نا اگر مجھے مہلت دی ٹھیک ہے دی مہلت جا فمن پس جس نے تبعک تیری پیروی کی جو تیرے پیچھے چلا منہم ان میں سے جو تیرے پیچھے چلا ان میں سے جس نے تیری پیروی کی فإن تو بے شک جہنم جزاؤکم تمہارا بدلہ ہوگا جزاء موفورا پورا بدلہ تم سب کا جو بدلہ ہوگا صلہ ہوگا جزا ہوگی وہ پھر جہنم ہے وَاسْتَفْزِزْ
من استطعت منہم واستفزز، جا تو بہکا لے، جا تو بہکا لے، من جسے، استطعت تو بہکا سکتا ہے، منہم ان میں سے، واستفزز من استطعت منہم ان میں سے جس کو تو بہکا سکتا ہے، جا بہکا لے جا، بصوت کا اپنی آواز کے ذریعے، آواز بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لفظی معنی آواز ہے، مراد اس سے دعوت، اپنی دعوت سے، اپنے کہنے سے، اپنی کوشش سے جس کو تو بہکا سکتا ہے بہکا لے، وَأَجْلِبْ اور تو چڑھا لا، تو چڑھا لا، علیہم ان پر، بخیلک اپنے گھڑ سوار، ورجلک اور اپنے پیادے، رجل پیدل چلنے والے، اور جو تو چڑھائی کر لے ان پر اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ اور اپنے پیادوں کے ساتھ، وشارکہم اور جا تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال ان کے مالوں میں، والاولاد اور ان کی اولادوں میں، جا تو ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں شریک ہو جا، تو یہی کرنا چاہتا ہے نا، کہ تو یہی دھمکی دے رہا ہے اور تو یہی چیلنج کر رہا ہے کہ تو یہ کرے گا، جا کر، ٹھیک ہے، جا، تجھے اس کا اختیار دیا جاتا ہے، وشارکہم اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی الاموال مالوں میں، والاولاد اور اولادوں میں، وعدہم اور تو جھوٹے وعدے کر ان سے، سبز باغ دکھا ان کو، وما یعدہم اور نہیں وعدے کرتا ان سے، الشیطان و شیطان، الا غرورا مگر وہ صرف و صرف ایک دھوکہ ہوتا ہے، اور شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ تو بس نرا دھوکہ ہوتا ہے۔ انا بے شک، عبادی جو میرے بندے ہوں گے، دیکھیں مال میں شریک ہونا، اولاد میں شریک ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جا تو ایک تو یہ ہے کہ تو اپنے گھڑ سوار اور پیادے جا چڑھائی کر انسانوں کے اوپر، تو کہنا چاہتا تو بہکانا چاہتا ہے نا، جا تو جا لے جا اپنے لشکر، گھڑ سوار پیادے وہ تمام کے تمام افراد، وہ تمام کے تمام ادارے، وہ تمام کے تمام جماعتیں، گروہ، جن کا مقصد انسان کو اللہ کے عبادت اور فرما برداری سے ہٹانا، اللہ تعالیٰ کے عبادت اور فرما برداری سے ہٹانا، یہ سب شیطانی کارندے ہیں، یہ سب شیطان کی جماعتیں ہیں، یہ سب شیطان کے گروہ ہیں، یہ اس کے پیادے ہیں اور یہ اس کے گھڑ سوار ہیں۔ اور مال اور اولاد میں شریک ہونا، مال اور اولاد میں شریک ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان مال کمانے کے اندر حلال حرام کی ہر تمیز بھلا بیٹھے، اسے صرف مال سے غرض ہو، مال سے سروکار ہو، وہ مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہو، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے انسان مال خرچ کرے تو خرچ کرنے میں وہ 100% شیطانی خواہشات کا اتباع کرے، وہ شیطانی جو میدان ہیں ان میں مال خرچ کرے۔ اور اولاد، جہاں تک اولاد کو انسان ایسا بنائے کہ کل کو وہ شیطان کے کام آئے، اللہ کا فرما بردار نہ بنائے، اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہ بنائے، اللہ کی اطاعت پہ نہ لائے، بلکہ اس کو آزاد بنائے، آزاد خیالی۔ آزاد خیالی کا مطلب یہی ہے کہ چلو شیطان کے لیے راستہ ہموار ہے، وہ لے جائے اس کو۔ وعیدہم اور تو ان کو سبز باغ دکھا، تو ان سے کر وعدے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ نرا دھوکہ ہوتے ہیں، وہ صرف جھوٹ ہوتا ہے، وہ صرف سبز باغ ہوتا ہے۔ اور شیطان خود وعدے نہیں کرتا، شیطان تو وعدے نہیں کرتا، شیطان تو، کسی نے شاید شیطان کی آواز نہ سنی ہو، امید نہیں کہ کسی نے شیطان کی آواز سنی ہو، کسی نے شیطان کو دیکھا ہو۔ دراصل شیطان لوگ تیار کرتا ہے، قومیں تیار کرتا ہے، اور ذہن تیار کرتا ہے، سوچ تیار کرتا ہے، پھر اس سوچ کو لوگوں میں انجیکٹ کرتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے، وہ سوچ انسان میں پیدا کرتا ہے، پھر ایک انسان سے وہ دوسرے انسان سے، پھر ایک علاقے سے وہ دوسرے علاقے میں، اور اب تو چونکہ وہ دنیا جو ہے
وہ ایک ہاتھ میں آ گئی ہے، لہذا شیطان کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی وہ مضمون، اپنا کوئی بھی نعرہ، اپنا کوئی بھی دعویٰ، اپنا کوئی بھی سنہرا جال، اپنا کوئی بھی سبز باغ وہ لمحوں کے اندر سارے انسانوں کے اندر پھیلا دے۔ اب یہ جو لوگ برائی کو کسی بھی خوبصورت رنگ ڈھنگ میں لا کر پیش کرتے ہیں، اس کے فوائد انسانوں کو بتاتے ہیں اور اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں، یہ سب شیطانی ترغیب ہے، یہ سب شیطانی وعدے ہیں، یہ سب شیطانی کاوشیں ہیں اور کوششیں ہیں، اور ان کا انجام کیا ہے؟ تباہی۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے جو وعدے ہیں صرف اور صرف دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، تباہی ہے۔ انا، بے شک، عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، لیسا، نہیں چلے گا، لکا، تیرا، علیہم، ان پر، سلطان، کوئی داؤ، ان پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلے گا، ان پر تیری کوئی کاریگری نہیں چلے گی۔ وکفا، اور کافی ہے، بربک، آپ کا رب، وکیلا، انسانوں کے کام سنوارنے کے لیے، اور آپ کا رب انسانوں کے کام سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ ربکم، تمہارا رب، الذی، وہ ہے، یزجی، جو چلاتا ہے، لکم، تمہارے لیے، الفلک، کشتی، کشتیاں، وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے، سمندری جو ٹرانسپورٹ ہے وہ چلاتا ہے، فی البحر، سمندروں میں، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کرو، تلاش کرو، ڈھونڈو، من فضل ہی، اس کا فضل، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، بکم، تم پر، رحیمہ، بڑا مہربان۔ تو ایک تو اس نے تمہارے لیے سمندر کو آسان کر دیا، سمندر تمہیں ڈبوتا نہیں ہے، تم سواریوں کے اندر بیٹھو، کشتیوں میں بیٹھو، جہازوں میں بیٹھو، اپنی منزلوں پہ پہنچو۔ تو ایک تو اللہ کی تم پر بڑی مہربانی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تم ان کے ذریعے سے اپنا روزگار، ذریعہ معاش تلاش کرو، یہ دو۔ پھر تیسری بات، وَإِذَا، اور جب، مَسَّكُمْ، تمہیں پہنچتی ہے، الضُّرُّ، کوئی تکلیف، فی البحر، سمندر میں، پھر جب وہاں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ، تو بھول جاتے ہو، من تدعون، جن جن کو تم پکارا کرتے تھے، الا ایا، اس کے سوا، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارا کرتے تھے تم سب کو بھول جاتے ہو۔ اور پھر ہم نے کئی جگہ پڑھا کہ تم پھر اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہو، مخلصا لہ الدین، خالص اسی کے لیے، خالص اسی کو پکارتے ہو، صرف اسی سے دعا کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہو۔ فلما، پھر جب، نجاکم، اللہ تمہیں بچا لے جاتے ہیں، الی البر، خشکی کی طرف، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف بچا لے جاتے ہیں، اعرضتم، پھر تم اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، اعرضتم، پھر تم اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو، وکانا، اور ہے، الانسان، انسان، کفورا، بڑا ہی ناشکرا۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسفا، کہ اللہ دھنسا دیں، بکم، تمہیں، جانب البر، خشکی والی جگہ پر، خشکی کی جانب۔ چلو تمہارا یہ خیال تھا نا کہ وہاں تو اللہ کو پکار لیا، اب خشکی پہ آ گئے ہیں، اب تو ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، تو کیا اللہ تمہیں خشکی میں نہیں دھنسا سکتا؟ افامین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسفا، کہ دھنسا دے، بکم، تمہیں، جانب البر، خشکی والی سائڈ پر، او یرسلا، یا بھیجے اللہ تعالی، علیکم، تم پر، حاصبہ، پتھروں کی بارش۔ اب یہ خشکی پہ ہوتا ہے نا، یہ خشکی کی چیزیں ہیں نا، تو اگر پانی سے تم بچ گئے ہو اور یہاں آ کر تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی ہیں، تو کیا اللہ یہاں پر نہیں کر سکتا؟ پتھروں کی بارش بھیجے، ثم، پھر، لا تجدو، تم نہ پاؤ، لکم، اپنے لیے، وکیلا، کوئی بچاؤ کرنے والا، پھر تم کسی کو اپنا بچاؤ کرنے والا نہ پاؤ۔ ام امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ تمہیں دوبارہ لے جائے، فی ہی، اس پانی میں، اس سمندر میں، تارتن اخرى، ایک مرتبہ اور، یہاں آ کر جو تم دوبارہ اپنی پرانی حرکتوں پہ آ گئے ہو
تو کیا خدا تمہیں دوبارہ اس پانی میں نہیں لے جا سکتا؟ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم، کہ وہ تمہیں دوبارہ لے جائے، فیہ، اس میں، تارۃ اخری، ایک مرتبہ پھر، فیرسلا، اور پھر وہ بھیجے، علیکم، تم پر، قاصفا من الریح، تیز و تند ہوا، فیغرقکم، اور پھر وہ تمہیں غرق کر دے، ڈبو دے، بما کفرتم، تمہاری ناشکری کے سبب، پھر تمہاری ناشکری کے سبب وہ تمہیں دوبارہ پانی کے اندر ڈبو دے۔ تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ ثم، پھر، لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے، لکم، اپنے لیے، علینا، ہمارے خلاف، بھی، اس پر، تبیعا، کوئی باز پرس کرنے والا۔ اگر ہم تمہیں ڈبو دیں تو کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا آج تک جو آ کر ہم سے سوال جواب کرے جی کیوں ڈبویا ہے۔ کوئی ہمارے پاس آنے والا نہیں ہوگا، کوئی باز پرس کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، کَرَّمْنَا، ہم نے بڑی عزت دی، معزز بنایا، قابل احترام بنایا، بنی آدم، اولاد آدم کو، اولاد آدم کو ہم نے بڑی عزت دی ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں وہ خود بخود اس کے آگے جھکتی ہیں۔ انسان جانوروں کو جس طرح چاہے چلائے، جانور اپنے آپ کو جھکائے گا انسان کے ساتھ۔ گھوڑا ہے، اگر وہ اتھر جائے نا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اونٹ ہے، طاقتور اتنا ہے، 10 بندے مل کے کہیں نا کہ ہم نے اونٹ کو قابو کرنا ہے تو نہ کر سکے۔ ہاتھی ہے، ہاتھی ہے، وہ 10 بندوں کے اوپر صرف گر جائے نا تو وہ بندے نیچے ہل نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو یہ عزت دی ہے، ان سب کو انسان کا ماتحت بنایا۔ او لمبی قطار ہاتھیوں کی ایک بچہ لے کر جائے گا، اونٹوں کی 50 اونٹ لمبی قطار، ایک چھوٹا سا بچہ آگے سے ایک اونٹ کو لے کر جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو ہم نے بڑی عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو سوار کیا، فی البر، خشکی میں بھی، والبحری، اور تری کے اندر بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو بڑا پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو فضیلت دی، عَلَى، پر، کثیر، بہت ساری، ممن خلقنا، ان پر جن کو ہم نے پیدا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت ساری مخلوقات کے اوپر انسان کو فضیلت دی۔ انفرادی طور پر کہیں کہیں فرشتے انسان سے بہتر ہیں، انفرادی طور پر، لیکن اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو انسان افضل ہے، اجتماعی طور پر۔ اور انسانوں میں بعض انسان پھر ایسے ہیں وہ تو ہر اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ انبیاء علیہم السلام، اللہ کے بہت سے برگزیدہ نبی، فرشتوں سے بھی افضل ہیں، لیکن بعض انسان ایسے بھی ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ فرشتوں سے اچھے ہو سکیں، فرشتے پھر ان سے اچھے ہیں۔ اس لیے کثیر کہا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو اپنی بہت ساری مخلوق کے اوپر بہت بڑی فضیلت دی انسان کو۔ فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے انسان پر جو انعامات کیے ہیں ان پر نہیں کیے، انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو نہیں دی، انسان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کو نہیں دی، انسانوں کو جن کاموں کے لیے منتخب کیا ہے ان کو نہیں کیا۔ یہ فضیلت ہے نا، کسی کو کسی منصب کا اہل قرار دینا انسان کو دیا اللہ نے، یہ فضیلت ہے انسان کی۔ یوم، پھر وہ دن بھی آئے گا، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، سب انسانوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے نامہ اعمالوں کے ساتھ، ان کے نامہ اعمالوں کے ساتھ ہم انسانوں کو لائیں۔ یہ ہم پڑھیں گے 26ویں پارے کے اندر۔ وہ منظر کشی کیا ہوگی، وہ کیا منظر کشی ہوگی کہ جب ہر انسان اور اس کا نامہ اعمال لایا جائے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہر انسان ہم بلائیں گے، آؤ بھائی سب اپنے اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ فمن، پس جس کو، اوتیا، دیا گیا،
کتابہو اس کا نامہ اعمال، بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فاولئک تو وہ یقرؤون پڑھیں گے کتابہم اپنے نامہ اعمال کو، اپنی کتاب پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا اور ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی یا ان کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن اور جو کانا تھا فی ہذہ اس دنیا میں اعما اندھا، کہ جس نے ہدایت کا راستہ نہ دیکھا، جس نے حق کا راستہ نہ دیکھا، جس نے خیر اور بھلائی کا راستہ نہ دیکھا، جس نے انعام کرنے والے کو نہ دیکھا، احسان کرنے والے کو نہ دیکھا، ساری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک خدا کی نعمتیں کھا 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 کر کبھی اس کی زبان سے خدا کا کلمہ شکر نہ نکلا۔ ومن کان فی ہذہ اعما جو اس دنیا میں اندھا رہا، فہو فی الآخرۃ اعما وہ پھر آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ السَّبِيلَ بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ وہ تباہ حال میں ہوگا، اس سے بھی زیادہ وہ اس کا انجام برا ہوگا، اس سے بھی زیادہ تباہ حال میں ہوگا وہ۔ وَإِن كَادُوا اور قریب تھا لَيَفْتِنُونَكَ کہ یہ کفار آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے، اور قریب تھا کہ یہ کفار آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے، عن الذی اس بارے میں جو اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کی، ہم نے جو آپ کی طرف تعلیم بھیجی، جو دین بھیجا، قرآن بھیجا، قریب تھا کہ یہ کفار اس بارے میں آپ کو کسی آزمائش میں، کسی فتنے میں ڈال دیتے، لتفتریا تاکہ آپ کوئی غلط بات بنا لائیں، علینا ہم پر، غیرہ اس قرآن کے سوا، لتفتری علینا غیرہ تاکہ اس قرآن کے سوا آپ کچھ اور بنا لائیں ہمارے خلاف، کوئی غلط بات منسوب کر بیٹھیں ہماری طرف۔ وَإِذًا اور تب لَاتَّخَذُوكَ یہ آپ کو بنا لیتے، خلیلا دوست، تب یہ آپ کو دوست بنا لیتے۔ اب یہ جو رکوع کی بقیہ آیات ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور بلکہ ہم سب بہت واضح پیغام ہے اللہ کا۔ کفار کی پوری کوشش تھی کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو اپنی مرضیوں کے مطابق ڈھالا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ باتیں اس میں ایڈ کریں، شامل کریں جو ہماری مرضی کی ہیں، جس سے ہمارے مفادات وابستہ ہیں، جس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، ہم بھی حضور کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائیں۔ بڑی کوشش تھی ان کی، اور یہ کوشش اس زمانے سے لے کر آج تک چلی آ رہی، اور اب کفر اپنی بہت سی کوششوں میں کامیاب بھی ہے۔ وہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر اسلام کے نام پر ایسا طور طریقہ رائج کر چکا ہے جو 100% اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، اس میں کفر کی آمیزش شامل ہو چکی ہے، اس میں کفر کی آمیزش شامل ہو چکی ہے، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے طور طریقوں کے اندر، ہمارے طرز زندگی کے اندر، لائف سٹائل کے اندر کو اسلام کے ساتھ ساتھ کفر بھی مکس ہو چکا ہے، اور یہ کوشش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کفار کرتے رہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ قریب تھا کہ یہ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے، فتنے میں، عن الذی اوحینا الیک اس وحی کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف کی، لتفتری علینا غیرہ تاکہ آپ اللہ کے دین کے سوا کچھ اور ہماری طرف منسوب کر ڈالیں، جیسے یہود نے کیا تھا، جیسے نصارہ نے کیا، جیسے ہندوؤں نے کیا، جیسے اور مذاہب والوں نے کیا، بہت سی چیزیں شیطانی اللہ کے نام پر اللہ کے دین میں شامل کر دی۔ یہود کو دیکھیں، نصارہ تو ان کو تو بالکل ہی پٹری سے اتار دیا اس نے، اللہ کے ساتھ دو اور خدا شامل کر دیے، تثلیث کا عقیدہ، صلیب کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، یعنی اللہ کے دین کا آپ کہہ لیں کہ بنیادیں ہی ختم کر ڈالی۔ تو یہ چاہتے تھے کہ آپ کو بھی ایسا ہی کسی آزمائش میں ڈالیں، اگر ایسا آپ کر لیتے، وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا تو یہ آپ کو دوست بنا لیتے، یہ آپ سے راضی ہو جاتے، یہ آپ سے خوش ہو جاتے۔
ولو اور اگر لا نہ انثبتناک ہم آپ کو ثابت قدم رکھتے، ولولا انثبتناک اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لقد تو یقیناً کتا قریب تھا، ترکنو کہ آپ مائل ہو جاتے، الیہم ان کی طرف، شیئن قلیلا تھوڑا سا، ممکن تھا قریب تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ یہ ہے وہ چیز جس کو عصمت انبیاء کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو ہر غلطی اور گناہ سے محفوظ رکھتے، انبیاء علیہ السلام کو ہر غلطی اور گناہ سے اور کسی بھی قسم کے شیطانی بہکاوے سے یا لوگوں کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو محفوظ رکھتے، تو ہم نے آپ کو محفوظ رکھا۔ اگر ہماری یہ حفاظت نہ ہوتی تو پھر ممکن تھا کفار اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاتے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، کوئی بھی انسان اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے سوا ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ انبیاء علیہ السلام پر تو فضل بہت بڑا ہوتا ہے، ہم نے 5ویں پارے میں پڑھا تھا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل، تو انبیاء پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ ان کی 100% اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا قریب تھا کہ آپ کچھ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے، اذن ایسی صورت میں لَأَذَقْنَاكَ ہم چکھاتے آپ کو ضعف الحیات دنیا میں بھی دگنی سزا، وضعف الممات اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا، ثم پھر لا تجدو آپ نہ پاتے لکا اپنے لیے علینا ہمارے مقابل نصیرا کسی کو مددگار، تو پھر جب ہم آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے نا تو پھر کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی تھی، کوئی آپ کی مدد کرنے نہ آتا۔ وَإِن كَادُوا اور قریب تھا یا قریب ہے لَيَسْتَفِزُّونَكَ کہ یہ آپ کے قدم اکھیڑ دیں من الارض زمین سے، اور قریب ہے کہ یہ زمین سے آپ کے قدم اکھیڑ دیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، مکہ سے، یہ مکی آیات ہیں، قریب ہے کہ یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ یہ آپ کو نکال دیں، منہا اس سرزمین سے، وَإِذَن اور پھر ایسی صورت میں لا يلبثون یہ خود بھی نہیں رہ پائیں گے، خلافک آپ کے پیچھے، الا قلیلا مگر بہت کم۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر یہ خود بھی آپ کے پیچھے یہاں رہ نہیں پائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں پیشن گوئی ہے، ایک دھمکی بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ حضور یہاں ہیں تو تم ہو، حضور چلے گئے تو پھر بچنا تم نے بھی نہیں پیچھے، وَإِذَن لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی آپ کے پیچھے نہیں رہ پائیں گے، ہاں وہ تھوڑا سا چند دن چند ماہ۔ سنتا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے من ان کے اندر بھی قد ارسلنا جن کو ہم نے بھیجا تھا قبل کا آپ سے پہلے من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ہمارے جتنے رسول تشریف لائے ان سب کے اندر ہمارا یہی طریقہ چلتا رہا۔ ولا تجدو اور نہیں پائیں گے آپ لسنتنا ہمارے طریقے میں تحویلا کوئی تبدیلی، آپ ہماری سنت ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اگر انہوں نے آپ کے خلاف ایسا کیا تو پھر یہاں پر رہنا ان کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا۔ بس